حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، اس کا نام روایات میں الولید بن مصعب وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں اس کی کنیت ابو مصعب اور بعض نے ابو العباس نقل کی ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں ملک مصر کی بادشاہت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس بادشاہت کا مالک تصور کرتا تھا۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی مملکت میری نہیں اور میرے قدموں کے نیچے بہنے والی نہریں کیا میری نظر نہیں آ رہا؟ کیا فرعون متکبر ظالم انسان تھا؟ فرعون کے عنوان سے جتنے بادشاہ آئے، ان میں سب سے ظالم، متکبر، سرکش اور قسی القلب فرعون وہ تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور شر پسند افراد میں سے ایک میخیں گاڑنے والا فرعون ہے۔ سورہ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرعون کے شر سے جو ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سب سے بالا تر تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی مملکت میں لوگوں سے سختی اور ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کرتا تھا۔ فرعون ذو الاوتاد تھا۔ قرآن کریم نے فرعون کی ایک اہم صفت ذو الاوتاد ہونا ذکر کی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا۔ اوتاد جمع کا صیغہ ہے جس کا مفرد وتد ہے۔ عربی زبان میں میخ یا کیل کو وتد کہتے ہیں، جس کی جمع اوتاد ہے۔ فرعون کو میخوں والا کہنے کی متعدد وجہ بیان ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ فرعون کو اس لیے میخوں والا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی شخص پر ظلم و ستم کے ذریعے عذاب ڈالنا چاہتا تو اس کو منہ کے بل زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں بازوؤں پر 4 بڑی بڑی کیلیں گاڑ دیتا، اور کبھی وہ ایک بڑے تختے پر لٹا کر میخیں گاڑتا اور اس کے بعد اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذی الاوتاد کہا۔ فرعون کا ربوبیت کا دعویٰ۔ ربوبیت سے مراد مالک ہوتے ہوئے تدبیر کرنا ہے۔ فرعون کے گمبھیر جرائم میں سے ایک اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے۔ فرعون نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو قرآن کریم نے اس کی زبانی ذکر کیا ہے۔ پس اس نے کہا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ و برتر رب ہوں۔ فرعون کا بنی اسرائیل پر بدترین ظلم ڈھانا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اگر ان کے شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کا شکم چاک کر دیتا۔ قرآن کریم نے ان مظالم کی طرف متعدد آیات میں اشارہ کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہوتا ہے، فرعون زمین پر سرکش بن گیا اور اس نے اہل زمین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ کو ضعیف و کمزور کر دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کا الہی تعلیمات کے سامنے تکبر دکھانا۔ فرعون کے سامنے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات آشکار ہوئیں تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الوہیت و ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے سامنے اکڑ گیا اور ان کی اطاعت کرنے کا انکار کر دیا۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے تکبر دکھایا اور وہ مجرم صفت قوم تھی۔ فرعون کا قوم کو گمراہ کرنا۔ فرعون کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم قوم کو گمراہ کرنا اور سرکشی و بغاوت دکھانا ہے۔ فرعون کے تابع ہوتے ہوئے اس کی قوم اور اس کے پیروں نے بھی حق
کے سامنے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، پس انہوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی اور فرعون کا امر عقل مندانہ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ فرعون کا جناب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کے لیے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور بالآخر یہ طے پایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور جس کی وجہ سے فرعون کو بڑے مجمع میں انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغات کرتے رہے اور لوگ حلقہ بغوش اسلام ہوتے رہے تو فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس پہلو کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اور فرعون نے کہا، مجھے تم لوگ چھوڑو، میں اس کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر فساد پھیلا دے گا۔ فرعون کی طاغوتیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دین حق اور اس کے غلبہ کو فساد خیال کیا کرتا تھا۔ انسانی معاشرے اس وقت تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اس پر طاغوتیت حاکم ہو جائیں۔ طاغوت کا مطلب معصیت و نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا ہے۔ فرعون اپنے تمام جرائم میں اس قدر حد سے تجاوز کر چکا تھا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم ہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور طاغوت کا خاتمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ختم کر دے اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کی خستہ حالت دیکھی تو ان کا تمسخر اڑایا اور طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے حق کے مقابلے میں سرکشی و بغاوت و تکبر سے کام لیا۔ کبھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا اور کبھی جادوگر و جھوٹا کذاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قارون و فرعون و حامان اور موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، بس انہوں نے زمین پر تکبر کیا اور وہ گرفت سے نکل نہیں سکے۔ اس تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے اور یہ علانیہ طور پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے اور طرح طرح کے طعنے دینے لگے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام الہی تدبیر سے مومنین کی رہبری کرتے رہے اور معاشرے کی بنیادوں کو عملی بنیادوں پر رکھنا شروع کیا اور اس کی تربیت توحید، نبوت، قیامت اور توکل و صبر جیسی اعلیٰ صفات پر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی چھائی ہوئی ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تبلیغات کا فرعون اور اس کے پیروکار پر کوئی اثر نہیں ہوا اور فرعون مزید دشمنی پر اتر آیا اور پورے معاشرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پر ابھارتا۔ جادوگروں کی شکست کے واقعے کے بعد فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر لشکر کشی کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ارادوں کی خبر تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے وقت تم لوگ نکلو، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام تمام مومنین کے ساتھ رات کے وقت سمندر کی طرف چل دیے۔
فرعون کے لشکر جب اس جگہ پہنچے جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے تو وہاں انہوں نے کسی کو نہ پایا۔ انہوں نے اندازہ گیری کی اور سمندر کی طرف انہیں تلاش کرنے چل دیے۔ رات کے گپ اندھیرے میں لشکر فرعون کو کچھ دکھائی نہیں دیا اور انہوں نے صبح کا انتظار کیا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہوئے اور رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوا تو فرعونی لشکر نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، بس انہوں نے صبح کا اجالا نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ میری ہدایت کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، تو سمندر چیرا گیا اور اس کے دونوں طرف ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسرے گروہ کو بھی قریب کیا، اور موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دی۔ پھر ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ سورہ یونس میں وارد ہوا ہے کہ فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود قرار دیا اور اسلام لانے کا دعویٰ کیا۔ ایمان فرعون کے دعووں کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر بغاوت اور دشمنی کے بل بوتے پر ان کے پیچھے پیچھے آئے، یہاں تک کہ ڈوبنے نے ان کو گھیر لیا۔ تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، بے شک کوئی الہ و معبود نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان فرعون کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اب تو ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم معصیت کار رہے ہو اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ بعض نے یہ گمان کیا ہے کہ ایمان فرعون بارگاہ الہی میں قبول ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری اور اضطراری حالت میں ایمان کے دعووں کو قبول نہیں فرماتا۔ بس ایمان فرعون قابل قبول قرار نہیں پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو نکال کر زمین پر ایک بلند چٹان پر لا پھینکا تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ قرار پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے پس آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کے ذریعے بچاتے ہیں تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جاؤ۔